سب ٹھیک ہو جائے. مودی جی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک آدمی نہ شراب پیتا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے، نہ عشق کرتا ہے، 18 گھنٹے کام کرتا ہے. کچھ نہ کچھ ٹھیک تو نکلے گا. نہ وہ کرپشن کرتا ہے، نہ وہ کرپشن کرتا ہے، نہ وہ کچھ اس غلط کام کرتا ہی نہیں ہے. میں تو احمد آباد جا کے حیران ہو گیا جتنے مسلمان اس کو سپورٹ کرتے. میرے تو ان لاز آپ کو پتا ہے گجرات کے. آئی واز سرپرائز. میں سمجھے ایکٹنگ ویکٹنگ کر رہے ہیں نہیں، جیسے کہ اس کے بعد تو رائٹ ہوا ہی نہیں کبھی. پاکستان سے زیادہ مسلمان تو انڈیا میں ہی رہتے ہیں نا. وہ آتے ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں، گجرات سے مہاراشٹر جاتے ہیں، مہاراشٹر سے آندھرا پردیش جاتے ہیں، وہاں سے تامل ناڈو جاتے ہیں، کیرلا جاتے ہیں. کوئی روکتا ہے؟ یہ جو ڈریم ہے آپ کی، یہ انڈیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح. انڈیا ٹوڈے از دی ایمبوڈیمنٹ آف ہیومن سویلائزیشن. اگر ساری دنیا ختم ہو جائے اور صرف انڈیا بچے تو دنیا ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ ایک بلین لوگ آج سے 200 سال پہلے تھے، ابھی 1 بلین ہوں گے، ہم پھر شروع ہو جائیں گے. یہ بھی نہیں کہ وہاں کچھ ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں. وہاں آپ کو افریقن ہیں، ایبیسینینز ہیں. انفیکٹ میں ایک مسجد میں گیا احمد آباد میں، اس کا نام ہی شیدی ماسک ہے. وہ سارے ایتھیوپینز وہاں سیٹل ہیں. بلوچوں کی فیملیز ہیں جو افریقن ہیں وہاں. چنائی جائیں، وہاں فرینچ فلاسفرز اور رائٹرز بیٹھے ہوئے. پونڈیچیری کے اندر گورے ہیں، سکھ ہیں، کیتھولکس ہیں، سیرین آرتھوڈاکس ہیں اور اینگلیکن کرسچن ہیں. ہندوستان اور جوز بھی ہیں. جوز تو ہیں ہی ہیں، بہت کم ہیں، لیکن کوچن از اے جوئش سٹی. ڈچ ریزیڈنٹس رہتے ہیں. ہندوستان واحد دنیا کا ملک ہے جہاں شیعہ مسلمان اوپنلی اپنے آپ کو 1000 سال تک شیعہ کہہ سکا. رائٹ. پاکستان کیونکہ پہلا اسلامک اسٹیٹ ہے دنیا میں ایور. نہ مدینہ کا اسٹیٹ اسلامک تھا، نہ خلفائے راشدین کا جو تھا وہ خون خرابے ہوتے رہے. چاروں میں سے 3 خلیفوں کا تو قتل کیا مسلمانوں نے. پرافٹ محمد کی اپنی فیملی کا قتل کیا. تو اسلامک اسٹیٹ ہے پاکستان 47 میں. اس کو چلانے کے لیے اور آئسس کی آئیڈیالوجی اور مسلم بردرہڈ اور طالبان اور شباب اور جو دنیا بھر کا کچرا وچرا ہے، زہر پھیلا رہا ہے، وہ میڈ ان پاکستان ہے. لیکن سر آپ اور میں پاکستان میں پلے بڑے ہیں. جی. پاکستان بنتا ہے تو شاید کوئی 80s تک یا مڈ 70 تک اتنا زیادہ فنڈامنٹلزم نہیں تھا. کیونکہ عربوں کے پاس تیل نہیں تھا. آپ کو فنڈامنٹل بننے کے کرائے کے جو آپ پٹھو ہیں، معاف کیجیے گا، طوائفوں والی اوقات ہے پاکستان کی. جو پیسے دیتا ہے وہ رات کو لے جاتا ہے اسے. چین نے بھی دام لگا دیا تو آپ اس کے ہاں بک گئے. وہاں تو مولویوں کو نچایا جاتا ہے. رمضان پہ پابندی ہے. آپ کچھ سے آپ کہتے ہیں پیسے ہمیں دے دو، جو کرنا ہمارے ساتھ کرو. آپ کو ہندو سے نفرت ہے اور یہودی سے نفرت ہے. آپ کی کتاب کا نام میں ٹوکتا ہوں، وہ بھی شاید جو نہیں لکھ رہے ہیں، وہ جو دا ہندو از ناٹ مائی اینیمی، وہ جو از ناٹ مائی اینیمی میں کا ایکسٹینشن ہے. جی. بٹ اس کا کیا فائدہ؟ نہ وہ پاکستانی پڑھے گا، نہ انہیں پڑھنا آتا ہے. پاکستان میں آج 400 روپے کلو گرام کے حساب سے کتابیں بکتی ہیں. پاکستان میں بک سٹورز میں کتابیں نہیں بکتی. پاکستان میں وزن کے حساب سے جیسے پیاز، ٹماٹر، گوشت بکتا ہے ویسے کتابیں بکتی ہیں. ردی فروشوں کے پاس نہ سر، کتاب سڑکوں پہ سائن لگے ہوئے ہیں. اچھے خاصے لوگوں نے کہا کہ اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے کہ کتاب سستی ہو. مسئلہ یہ کہ کسی نے کتاب خریدی ہو تو اسے پتا ہونا کہ کتاب خریدی کیسے جاتی. لوگ پڑھتے ہیں کتاب ایگزام پاس کرنے کے لیے یا اسلامی روایات اور قصے کہانی نظیم حجازی پڑھنے کے لیے. پاکستان میں 500 کتاب، آپ پبلشر رہ چکے ہیں، 500 بک جائے بڑی بات ہوتی ہے. 200 ملین لوگوں میں 500 کتاب بکنا بیسٹ سیلر ہو رہا ہے سر. تو کچھ خدا کا خوف کریے. وہاں پڑھتا کوئی نہیں ہے. کتابیں وزن سے بک رہی ہیں ٹماٹر کی طرح. تو آپ کو ہسٹری کون سکھا رہا ہے؟ آپ کی اماں سکھا رہی ہیں. آپ کے ابا اگر سچ اس وقت بولیں گے اگر انہوں نے تھوڑی سی شراب پی بھی ہو، ورنہ سچ بھی نہیں کو بولتا. تو پاکستان از اٹ سیلف اے پرابلم بیکاز آف اٹس فاؤنڈیشنل ڈاکٹرن آف ہیٹریڈ ٹورڈز
people who are not considered human. Who are they? Hindus. Number 2, Sikhs. Number 3, Christians. Why? Christians के अगेंस्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि सारे पैसे देने वाले पावर क्रिश्चियन है. तो we are the source, main source of problem. The breakup of Pakistan into smaller states will be the first step in ending of Islamic terrorism around the world. आपने हमेशा कहा, अभी भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक प्रॉब्लम है, उसका हल भी आप एक पेश कर रहे हैं कि उसकी जो ब्रेक डाउन फर्दर है, एक दफ़ा तो 1971 में हो चुका है. मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान का नाम तब्दील होकर बांग्लादेश हो गया. दैट इज पाकिस्तान. चूंकि बुनियादी तौर पर उन्होंने बनाया, उन्होंने रख दिया, उन्होंने नाम चेंज कर दिया. ये बाकी जो हैं शेखड़ी मेखड़ी, ये तो दीज आर लेफ्ट ओवर जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ खाना खाने के बाद जो बच जाता है माल, वो हैं. इनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? उर्दू से क्या ताल्लुक है इनका? जो लोग अपनी मादरी जबान से शर्मिंदा होते हैं, ना उनकी माँ उनको पूछती है, ना उनकी जमीन उनको पूछती है. सही. तो अब जो पाकिस्तान आप समझते हैं, जो भी इसका नाम अब जो है, आप समझते हैं कि इसका हल मजीद टूटने में है? मैं हल नहीं पेश कर रहा हूं, मैं प्रोफेसाइज कर रहा हूं कि हर 50 साल बाद दुनिया के बॉर्डर्स बदलते हैं. पिछले नेशन स्टेट अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही बने, यानी लेट 1700s की बात है. तो 1800 200 साल की गेम है ना. इन 200 साल में हर 50 साल बाद दुनिया के बॉर्डर्स बदले हैं. जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिक्स के या जियो पॉलिटिक्स के, उनको ये असेस करना पड़ता है कि अब क्या तब्दीली आएगी, अब एरिट्रिया कहां बनेगा, अब ईस्ट तिमोर किधर पैदा होगा, कोसोवो कहां से आएगा, बोस्निया किधर से आएगा, अजरबैजान नाम का तो कोई मुल्क नहीं था, वो कहां से आ गया, ये मुल्क कहां से पैदा हो रहे हैं, कौन बना रहा है, साइप्रस क्या है. उसके अंदर जब आप देखिए बलूचिस्तान में पिछले 60 साल से लोग अपनी जंग आज़ादी लड़ रहे हैं. उस मुल्क पे जिसपे पाकिस्तानी फौज ने 1948 में कब्जा किया, आज़ाद मुल्क था, द खानेट ऑफ कल्लार. अब वो पाकिस्तानियों को ना पता है, ना वो पढ़ते हैं, ना उनको ज़रूरत है. वो बस मोहम्मद अली जिन्ना जैसे चोर आदमी को कायदे आज़म कह के खुश होकर बैठ जाते हैं. तो वी आर डीलिंग विद अ वेरी इलिटरेट पीपल बिकॉज मोस्ट पाकिस्तानीज हैव बीन एजुकेटेड नॉट इन द मदर टंग बट इन सम अदर लैंग्वेज. तो वो कहते, मजाक उड़ाते थे कि FROG फ्रॉग, फ्रॉग माने डड्डू, डड्डू माने मेंढक. तो आपने 3 टाइम्स बढ़ा दिया एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में कि उसको स्ट्रेट नहीं कह रहे हैं कि डड्डू होता क्या है, उसे इंग्लिश में बता रहे हैं स्पेल करके, उर्दू में उसके माने बता रहे हैं. वो इसी में भंवर में बच्चा बड़े होके गलत किस्म की उर्दू बोल के अपने आप को शायर बना लेता है. तो अनलेस एंड अनटिल दिस ब्रेक्स अप, जिस दिन ये बलूचिस्तान आज़ाद हुआ उस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा. जो आपका कराची है, जहां लोग सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से दुश्मनी करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कितनी आप सोचिए मेंटल बीमारी है कि हर वो शख्स जो कराची में पाकिस्तान से भी नफरत करता है और हिंदुस्तान से भी करता है, वो उनका इंटेलेक्चुअल लीडर बनना भी चाहता है कि हमारी उर्दू बड़ी जबरदस्त है, आप तो पता नहीं सिंधी कहां से आ जाते हैं. वो किसी सिंधी पंजाबी को इंसान ही नहीं समझता और वो हिंदुस्तान से नफरत करता है क्योंकि वो हिंदू हैं. तो वो अपने आप को मुगलई सल्तनत का इनहेरिटर समझते हैं कि बहादुर शाह जफर के बाद तो हम ही आएंगे. लेकिन सर, कुछ आपको ये ट्रेंड या रुझान बदलता नजर नहीं आ रहा? जिन उर्दू स्पीकिंग की आप बात कर रहे हैं वो खुद भी अब मिडिल क्लास से हैं और सफरर हैं. उनका कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथों. कैसे सफरर से? उनकी जबान पूरे मुल्क पे नाफिज करते, सफर क्या कर रहे हैं वो? हर आदमी आके जनरल मुशर्रफ का बाप का एम्बेसडर लग गया बगैर किसी इम्तिहान दिए हुए टू टर्की. कुदरतुल्लाह साहब आए, होम सेक्रेटरी लग गए. ये तो अपनी सवाने हयात में लिखा है ना उन्होंने. ठीक है, लेकिन अब जो उनकी सूरत हाल है क्या है? करोड़ों रुपए की सियासी कुव्वत का नाम MQM है. जी, हम खुल के बात करते हैं. उनका ये कहना है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट अब मारती है. आपका क्या नुक्ता नजर? खुद एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है MQM. मैं तो कहता हूं आपको तकलीफ है, आप आजादी की जंग लड़ें, हम आपका साथ देंगे. आप कहें कि कराची अलग मुल्क है, आई विल सपोर्ट. उनका कसूर तो नहीं ना कि जिन्ना साहब को पैसे खिलाए और एक मुल्क बनवा के उनके माँ बाप यहां आ गए, जबकि उनको पलना बढ़ना था लखनऊ में, पटना में या आगरा में या बरेली में. आपका ताल्लुक क्या है सिंध से कि आप आके वहां बैठ गए? कल को हम मंगोलिया चले जाएंगे, बोलेंगे गुलाम बटूर हमारा, क्योंकि मोदी साहब आए थे इसलिए हम यहीं बैठेंगे.
کہ قبلائے خان آئے تھے مارنے کے لیے تو ہم بدلہ لینے آئے. کوئی انتہا کریے صاحب. یہاں محمد بن قاسم آیا پروفٹ محمد کی فیملی کو مارنے کے لیے, اس کو مہاجروں نے ہیرو بنا دیا, جبکہ سندھی کہہ رہے ہیں کہ راجہ داہر ہمارا ہیرو ہے. یو پی کا مسلمان کہہ رہے نہیں, آپ کو کیا پتا صاحب, ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیوں آئے تھے محمد بن قاسم. ایسے کہ جیسے محمد بن قاسم بھی بریلی شریف تھے, گھوڑے پہ آئے تھے. آپ نے یو پی کے مسلمانوں کا ذکر کیا, خاص طور پہ ہندوستان سے جو ہجرت کر کے آئے. ہجرت کچھ نہیں کر کے آئے تھے, لوٹنے آئے تھے, ہمیں لوٹ رہے ہیں آج تک. آپ انہی سے آپ کا انٹریکشن بھی رہا آپ کا 4 مہینے کے دورے میں, وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا پاکستانی ہیں کیا. اچھا, یہ وہاں پہ یہ ڈالا بالکل. اور اچھا, یہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلمان ہونے کا مطلب ہے اردو. اچھا, یہ چاہے وہ ہندو ہوں, سکھ ہوں یا مسلمان ہوں, کسی انڈین کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ دریائے سندھ کے اوپر اردو نہیں بولی جاتی ہے. اردو کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے قومی ترانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. پشتو بولنے والے کو سمجھ نہیں آتی. اتنا بڑا فراڈ, اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں چل سکتا نا سر. جھوٹ اگر پاکستان سچ بول رہے ہوتے, کہتے غلطی ہو گئی بھائی, تو بن گیا, اب چلو بیٹھے. یہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان 10 ہندو کو مار دیتا. یہ اب 4 جنگیں ہارنے کے بعد پاکستان کہہ رہا ہے کہ اور جی بالکل ٹھیک کر دیں گے. تو یہ تو چلیے ہمارا مائنڈ سیٹ بدقسمتی سے ہوا ایسا. ٹریجڈی انڈینز کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ پاکستانیوں کو پارٹیشن پہ رنج و غم کیوں نہیں ہے. دے کیناٹ انڈرسٹینڈ دا سائیکی دیٹ دا پاکستانی پنجابی مسلم سیکس ٹو ڈسٹروائے انڈیا بٹ از لائنگ وین دے میٹ وتھ ہم. مجھے آپ بتائیے کہ مدینہ کی مسجد منورہ کے بعد پہلی مسجد جو بنی دنیا میں, وہ عرب دنیا میں نہیں بنی, وہ کیرلا میں کوچن سے 20 میل شمال میں چرمان ایسا کوئی نام ہے. اچھا, وہاں پہ یہ 629. یہ میرے علم میں بھی نہیں ہے, اور شاید اکثر لوگوں ارے 0% سر کوئی جاتا زیارت پہ وہاں. کیوں 629؟ اب دا پروفٹ آف اسلام ڈائیڈ ان 632. 629 میں ایک مسجد بن جاتی ہے, ہندو راجہ زمین دے کے ایک مسجد بنوا دیتا. کوئی تو جا کے شکریہ کہہ کے آئے اس سے نہیں. ہم کہاں جاتے ہیں؟ قطب مینار, جہاں ہندوؤں کو ٹانگا تھا. ہمارے میزائل کا نام تیمور, اور اب تو براق کر دیا. وہ گھوڑا جس کو پیگسس سے لے کے ہم نے اپنی اسلامک میتھولوجی میں انٹروڈیوس کیا, اس کا نام براق تھا, اسے میزائل بنا دیا. ایک پاکستانی یا عرب مسلمان یا ترکی ایرانی یا جاپانی جہاں سے بھی آئے اس مسجد پہ نہیں جاتا. وہ میرے جیسے کافر بھی جا کے وہاں جمعے کی نماز پڑھ کے آ گیا, کیونکہ آئی تھنک اٹس ایز این انڈین مسلم اٹ از مائی ڈیوٹی, تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہو کہ انڈیا کا اسلام کیرلا سے ہے اور گجرات سے ہے, دلی لکھنؤ سے نہیں ہے جو ہمیں پتا ہے. یہ آ کے سے گئے بیچ ناردرن اتر پردیش سے بیٹھ کے بریلی ادھر ادھر کے لے آ کے پورا اسلام بنا دیا. تو اٹس اے ٹریجڈی دیٹ کی ناٹ بی ریزالوڈ جب تک پاکستان کا فراڈ اور ٹوٹل اس کا اسٹیبلشمنٹ ڈز ناٹ ودر اوے. اس کا مطلب نہیں کہ وہاں کے پاکستانیوں کے ساتھ میں کو برا بھلا چاہتا ہوں. ان کی فیوچر آزادی اس میں ہے کہ وہ پاکستان سے آزاد ہوں, اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ان کو نہیں پتا ہو کہ ان کی ماں باپ کون ہے. اگر 2 نیشن تھیوری کو سر دیکھا جائے تو چلیے اس وقت کا ایک پولیٹیکل ایکسیڈنٹ تھا, ہو گیا. اگر اب مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے پاکستانیوں کا اور وہ امن کی صحیح معنوں میں بات کریں, جیسا کہ یورپ میں ہو گیا, دوسری جنگ عظیم میں یورپین ایک دوسرے کو مارتے رہے, مگر آج وہ بارڈر بھی کراس کرنے کے لیے ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ کوئی سلوشن ہو سکتا ہے؟ یہ انڈیا میں ہے. پاکستان سے زیادہ مسلمان تو انڈیا میں ہی رہتے ہیں نا. وہ آتے ہیں, بارڈر کراس کرتے ہیں, گجرات سے مہاراشٹر جاتے ہیں, مہاراشٹر سے آندھرا پردیش جاتے ہیں, وہاں سے تامل ناڈو جاتے ہیں, کیرلا جاتے ہیں. کوئی روکتا ہے؟ یہ جو ڈریم ہے آپ کی, یہ انڈیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح. انڈیا ٹوڈے از دی ایمبوڈیمنٹ آف ہیومن سویلائزیشن. اگر ساری دنیا ختم ہو جائے اور صرف انڈیا بچے تو دنیا ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ 1 بلین لوگ آج سے 200 سال پہلے تھے,
ابھی 1 بلین ہوں گے, ہم پھر شروع ہو جائیں گے. یہ بھی نہیں کہ وہاں کچھ ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں, وہاں آپ کو افریقن ہیں, ایبیسینینز ہیں. انفیکٹ میں ایک مسجد میں گیا احمد آباد میں, اس کا نام ہی شیدی ماسک ہے, وہ سارے ایتھیوپینز وہاں سیٹل ہیں. بلوچوں کی فیملیز ہیں جو افریقن ہیں وہاں. چنئی جائیں, وہاں فرینچ فلاسفرز اور رائٹرز بیٹھے ہوئے. پونڈیچیری کے اندر گورے ہیں, سکھ ہیں, کیتھولکس ہیں, سیرین آرتھوڈاکس ہیں اور اینگلیکن کرسچن ہیں. ہندوستان اور جوز بھی ہیں. جوز تو ہیں ہی ہیں, بہت کم ہیں, لیکن کوچن از اے جوئش سٹی. ڈچ ریزیڈنٹس رہتے ہیں. ہندوستان واحد دنیا کا ملک ہے جہاں شیعہ مسلمان اوپنلی اپنے آپ کو 1000 سال تک شیعہ کہہ سکا. دنیا کے کسی ملک میں شیعہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا تھا, جس سے پھر یہ بنا کہ یہ مسلمان تقیہ کرتے ہیں, کیونکہ شیعہ کو جھوٹ بولنا پڑتا تھا کہ میں سنی ہوں. صرف انڈیا میں شیعہ بھی ہے, مسلمان بھی ہے, براہمن بھی ہے, کشتریہ بھی ہے, گورا بھی ہے, کالا بھی ہے, سردار بھی ہے, بدھسٹ بھی ہے. وہیں بابا بلّہ شاہ بھی پیدا ہوئے, وہیں بدھا بھی پیدا ہوئے, اور وہیں گرو نانک پیدا ہوئے. تو انڈیا از دی فیوچر آف ہیومن سویلائزیشن. ٹوکتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. میں یہ جاننا چاہوں کہ کیا پاکستان اس جہاں سے اس کی اوریجن ہے, جہاں سے نکلا, وہ اس کا حصہ نہیں بن سکے گا؟ دیکھیں, اگر ہندوستانیوں کے اندر وہ سیلفشنس ہوتی جو پاکستانیوں میں ہے, تو ان کو ان کی پالیسی ہوتی ٹو ریکلیم دا ریور انڈس. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی سے کہ ہمیں انڈس واپس دو, کبھی بھی نہیں. آپ ایون جو آر ایس ایس اور وی ایچ پی جو سے کہیں کہ الٹرا رائٹ ہندو نائٹ, وہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں لاہور واپس چاہیے, کیونکہ لاہور تو رام کے بیٹے کا شہر ہے. قصور جو ہے, کیش اور لو, یہ اس کے 2 بیٹے تھے, ان کا شہر ہے. مہابھارتا لکھی گئی ان علاقوں میں. انہوں نے کبھی کہا کہ ہمارا ہے؟ کبھی سکھ نے کہا ننکانہ صاحب ہمیں واپس دو؟ لوگ دے ہیو مووڈ آن. ہم وی آر اسٹک ان اے ٹائم کیپسول کہ محمد بن قاسم, کشمیر ہمارا, طارق بن زیاد. میرا نام منی, میرے بھائی کا نام محمود, میرا نام طارق. کیوں اتنے لوگ آپ کو طارق محمود ملتے ہیں پنجاب میں؟ ایک ہی آدمی کے نام طارق محمود سنا ہوگا. کیوں؟ وہ ہندوستان کی بھی ایسی تیسی کرنی ہے اور اسپین کی بھی. لک ایٹ آور مینٹالٹی. ہم اپنے بچوں کے ہندوستانی نام نہیں رکھتے, اور وہ عرب جو ہم پہ تھوکتے نہیں ہیں ان کے نام ہم رکھتے ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا, لوگوں کے ہندوستانی نام ہوتے تھے آج سے 100 سال پہلے. ہر ٹائپ, بھلے شاہ نام کا تو کوئی پاکستانی نہیں ہے, نادارا شیکو ہے. تو unless Pakistan breaks, this cannot emerge. کہ who we are, کہ آپ کا دھرم مذہب کچھ بھی ہو, آپ ہیں تو ہندوستانی نا, بھارت کے ہی ہیں نا. جب انڈس ریور پہ آپ رہتے ہیں تو آپ کیسے عرب ہو گئے؟ دس پاکستان cannot understand till it breaks. کیونکہ یہ ظلم 30 لاکھ بنگالی مار کے دیکھ لیا. آج کل آپ بتائیے 50,000 بلوچ مر گئے ہیں. کیا چین کو بیچا آپ نے پورا ایک صوبہ. اٹس ٹیربل. اور انڈیا کی ڈیسنسی ہے کہ اس نے اب تک گلگت بلتستان پہ اپنا کلیم اگریسولی نہیں کیا. جس دن انڈیا نے یہ طے کر لیا کہ they have to get back the territory that they lost in 1947, you will have a serious problem. اور میکسیمم آپ کی پالیسی کیا؟ ہم بم مار دیں گے دلی پہ. پاکستان کی عورتوں کو پالیسی نہیں نا, تو وہ کیا کریں گے پھر؟ یہ تو ان کی وزڈم ہے نا کہ وہ اس کو سوچ کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بے وقوف لوگ ہیں, ان کو کرنے دو جو کرنا ہے. انڈیا از پوائز ٹو بیکم دی ورلڈز گریٹسٹ کنٹری. میں اس لیے نہیں کہ میں وہاں رہ کے آ رہا ہوں, مجھے یہ پتا ہے کہ دیر از ایوری انگریڈینٹ. جس دن ان کو سمجھ میں آیا کہ گاندھی کون ہے, وویکانندا کون ہے, ان کے کوٹلیا کون ہے, کون ان کے گریٹ رائٹرز ہیں, وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. ایک جنریشن بعد تو لوگوں کو سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا, دور بیٹھ جاتی ہے. دور کنا کوکو کولا پیو گے یار تسی, پہلی بار ہی ملتا ہے بچے نو, ہی ڈرنکس کوائٹ اے لاٹ, دین ہی سیز آئی کین گیٹ اٹ ایوری ڈے, سو وائی وری اباؤٹ اٹ. تو نیا پیسہ ہے, سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. اینڈ ٹیکنالوجیکلی میں ان کے ہاسپٹلز بتاؤں,
کینیڈا سے بہتر ہے, ان کی ٹرانسپورٹیشن یہاں سے بہتر ہے. آپ احمد آباد جائیے, یو ول بی سرپرائزڈ, اٹ از لائک پیرس. میں آپ کو غلط فہمی نہیں کہ آپ خود جائیے, دریا جو ہے شہر کے بیچ میں گزرتا ہے, دونوں سائڈ دریا کے 20-20 فیٹ پیومنٹس ہیں, فیملیز بیٹھنے کے لیے گارڈنس ہیں. آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا شہر بنا دیا ہے. سڑک پہ بمپ نہیں ملتی آپ کو, بسوں کی لینز الگ ہیں. یعنی بہت بہتر انفراسٹرکچر ہو رہا ہے ان کا, ہوتے جا رہا ہے. آپ ہر لڑکی کے پاس اسکوٹر ہے. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, چلی جا رہی موٹر سائیکل پہ لڑکی. یہ بہت بڑی بات ہے. ایجوکیشن, واسٹ نمبرز آف پیپل کمنگ آؤٹ ایجوکیٹڈ. تھوڑا سا وہ ٹویک کریں گے ٹھیک ہو جائے گا. ایک اور گاندھی پیدا ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. مودی جی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ایک آدمی نہ شراب پیتا ہے, نہ جوا کھیلتا ہے, نہ عشق کرتا ہے, 18 گھنٹے کام کرتا ہے. کچھ نہ کچھ ٹھیک تو نکلے گا. نہ وہ کرپشن کرتا ہے, نہ وہ کرپشن کرتا ہے, نہ وہ کچھ اس غلط کام کرتا ہی نہیں ہے. میں تو احمد آباد جا کے حیران ہو گیا جتنے مسلمان اس کو سپورٹ کرتے. میرے تو ان لاز آپ کو پتا ہے گجرات کے ہیں. آئی واز سرپرائز. میں سمجھے ایکٹنگ ویکٹنگ کر رہے ہیں, نہیں, جیسے کہ اس کے بعد تو رائٹ ہوا ہی نہیں کبھی. ہاں یہ ایک مسئلہ یہاں کینیڈا میں جب مودی جی آئے تھے پچھلے دنوں, آپ اس وقت انڈیا میں تھے, تو یہاں پر سکھ آرگنائزیشن کر رہی تھی کہ یہ مسلمانوں کو مارا ہے. سکھ آرگنائزیشن کیا کر رہی تھی, ہماری ایمبیسی کر رہی تھی. جانے دیں ان کو, جا مٹی پاؤ سر جی. دیکھیے سیدھی بات ہے, کمیونل کلیشز از ناٹ نیو ٹو انڈیا. یعنی یہ جو 2001 یا 11 جو ہے گجرات کے کلیشز ہوتے ہی رہتے تھے. ایوری فیو ایئرز there would be a clash. The only time clashes have stopped is after that tragedy. رائٹ, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہے. ایک ورژن یہ ہے کہ نہیں, ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے, لوگوں کا غصہ تھا. دیکھیں, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہاؤ مسلمز بلی ہندوز ان انڈیا, وچ از دی ٹروتھ. دادا گیری, سارے بمبے کے داؤد ابراہیم مسلمان ہی ہیں. آپ نئی فلم آئی بمبے ویلویٹ دیکھ لیجئے, وہ کتاب پہ بیسڈ ہے جس پہ سلمان رشدی has said one of the most authentic stories of Bombay is that book. It is Muslim dominated. There is a great reason for Muslims and they might pay a price. 4:30 بجے پورے ہندوستان میں کوئی کروڑوں مسجدوں کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. اگر یہ مسلمان ہوتے اور کوئی اور کر رہا ہوتا تب تک پٹائی ہو چکی ہوتی. چپ کے لوگ برداشت کرتے. میں ایک شہر میں تھا بھیمتال میں, 600 مسلمان رہتے ہیں, 12,000 ہندو رہتے ہیں. 4:30 بجے صبح اتنی چلا کے اذان سنی کہ میں پیدل 1.5 کلومیٹر گیا ہوں جا کے مولوی سے لڑنے کے لیے. میں دیکھا 7 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, صرف 7 آدمی. شام تک بیٹھا رہا. بتائیے کہ یہ حسن خلوق کی آپ بات کر رہے ہیں, اور وہ کنونسڈ ہیں کہ نہیں. ہمارے جو ہندو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اذان نہیں ہوئی تو ہم اٹھیں گے کیسے. میں نے کہا یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ سن رہے ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ دہشت والی چیز ان اے ٹورسٹ ٹاؤن نہیں ہو سکتی کہ پورا ہل اسٹیشن ہل جاتا ہے لیک کی وجہ سے. انہوں نے جناب پوری بات سن کے دوسرے دن اذان ختم کی صبح کی. اچھا, کنونس ہوئے, پوری کمیٹی بیٹھی. انہوں نے کہا صاحب بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہی سمجھ لیجئے کہ لاؤڈ اسپیکر کو کفر سمجھ لیجئے. اذان دے جب 7 ہی آدمی آ رہے ہیں تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ تو دیکھیے کہ آپ کا وہ ایک لاؤڈ اسپیکر سیٹ کر رہا ہے, پھونک مار رہا ہے, اس کو ہیلو ہیلو کر کے پھر اذان دیتا ہے. لوگ اٹھ جاتے ہیں, پھر اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ لنڈن کے ابا کے بچہ ہو یہ اور اس کی میت جانے والی, بچے کی شادی ہوگی, ساری کمیونٹی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. آپ 4:30 بجے صبح, یار خدا کا خوف کرو. اللہ میاں بھی کہتے ہوں گے یہ ذرا بند کرو, یہ کیا. وہ لاؤڈ اسپیکر, ایوری سٹی آف انڈیا is affected. If Muslims tomorrow decided کہ مارننگ کے اندر ہم اذان لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں دیں گے, there will be such a great goodwill generated towards Muslims. اگر کل مسلمان کہتے ہیں کہ اورنگزیب سڑک کا نام بدل کے ہم دارا شیکھو روڈ اس کا رکھیں, کتنے سکھوں کی اور ہندوؤں کی دعائیں لگیں گی ان کو. لیکن لیڈرشپ اتنی خراب ہے مسلمانوں کی انڈیا وہاں پر انڈیا میں. ہاں, جو سمجھدار ہیں وہ سیکولر ہو کے سولو فلائٹ میں فلائی کرتے ہیں, ان کو یہ پرواہ نہیں ہے. جو لیفٹ کے ہیں ادھر ادھر وہ کہتے ہیں نا وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لیڈرشپ رہ جاتی ہے
اکبر اویسی کے پاس، اویسی کے پاس، سید گیلانی کے پاس، ایسے کوڑا کرکٹ ذاکر نائک اور عجیب عجیب، یعنی کیا کہتے ہیں، بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کے سڑک پہ آتے تھے. لک سو فنی. کسی کی مونچھ نہیں ہے، کوئی لمبی داڑھی. ڈو یو تھنک اینی ون ریسپیکٹس دیم ان سچ اے بیوٹی کانشیس سوسائٹی آف بالی ووڈ کریٹڈ؟ وہاں یہ لوگ ان کو کیسے دیکھتا ہوگا؟ بڑے تمیز سے جو مین اسٹریم انڈین کمیونٹی، میجورٹی کمیونٹی کچھ نہیں کہتی. آپ کو اٹھائے 4:30 بجے روز، آپ دیکھتے کیسے نکلتے ہیں. پنجاب میں کر لیں، سپوز کریں ہم کہیں کہ ہندو جو ہے ان کی اذان 2 بجے ہوگی اور لاہور میں بجاتے رہیں، کل کو رائٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اپنی کوتاہیاں بھی دیکھیں نا. تو انڈیا کا مسلمان لیڈرشپ بڑی نااہل ہے، لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں. عام مسلمان از کمپلیٹلی انڈین. ان کو بڑا غصہ آتا ہے پاکستان کے بڑے اگینسٹ ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم پھنستے ہیں. So there is tremendous hope for India and almost no hope for Pakistan. ڈاکٹر صاحب بہت ممنون ہیں کہ آپ نے انڈیا سے واپسی پر ہمیں موقع دیا کہ ہمارے ساتھ یہ غیر رسمی گپ شپ کی، اور آپ نے تاثرات. چلیں اب یہ دیکھیے اگلی دفعہ ویزا ملتا ہے مجھے نہیں ملتا. آپ کی مراد پاکستان کا یا انڈیا کا؟ پاکستان تو میں جانے سے قاصر ہوں، انڈیا ہی اب میری ہوم کنٹری ہے. صحیح. نہیں، آپ کو ضرور ویزا ملے گا، اور کینیڈا کا ویزا تو آپ کے پاس ہمیشہ ہے، آپ سٹیزن ہیں. اور بہت شکریہ. آپ سے باتیں ہم کرتے رہیں گے، اور آپ کی وجہ سے ہم بہت سارے ایسے متنازع ایشو ہیں جن کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، مگر ہمیں ان باتوں کو زیر بحث لانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے نہ میں نہ ہمارے ناظرین مکمل اتفاق کریں، یا اتفاق کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کی بات سننے کا. بہت شکریہ.